کے کوئی معنی ہی نہیں رہ جاتے. کیوں نہیں معنی رہ جاتے؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دنیا کے لوگوں نے اپنی پسند سے الیکشن کر کے ولی بنایا ہے یا اللہ نے ولی بنایا ہے؟ اللہ نے ولی بنایا ہے نا. اللہ نے ولی بنایا ہے تو پہلے اللہ کا احترام برقرار رکھو. اللہ کا احترام برقرار رکھو. ایسا نہ کرو کہ اللہ کی شان میں گستاخی کرو. اللہ کی شان میں گستاخی ہوگی تو اللہ شاید معاف کر دے، علی معاف نہیں کریں گے. اس لیے کہ علی کو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ پھر وہی جملہ دہراؤں گا جو کل بھی دہرایا تھا کہ مولا ہمارے مولا ہیں، خوشامد پسند بادشاہ نہیں ہیں. اللہ نے ولی بنایا ہے. اصل الاصول توحید ہے. اللہ ہے تو سب کچھ ہے. اللہ نہیں ہے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ ہے تو سب کچھ ہے. اب عرض کروں کہ قرآن مجید ایک کتاب ہے نا، اور ہر کتاب کا ایک موضوع ہوتا ہے. عام طور پہ ایک تھیم ہوتی ہے، ایک سبجیکٹ ہوتا ہے، ایک موضوع ہوتا ہے. اگر ہم آپ سب سے پوچھیں کہ قرآن مجید کا سبجیکٹ کیا ہے، ایک لفظ میں جواب دو، تو کیا جواب ہے؟ آپ کچھ کہہ رہے ہیں، بتائیے کیا کہہ رہے تھے؟ آپ نے تو بہت اچھا جملہ کہا. یہ مسئلہ ایسا ہے جو 1400 برس میں بہت اس میں ابہام رہا ہے، اور مشہور مفسر مولانا سید ابو العلاء مودودی، انہوں نے تفہیم القرآن کے نام سے بہت اچھا ترجمہ اور بہت اچھی تفسیر لکھی ہے اپنے نقطہ نظر سے. اس کے مقدمے میں انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ قرآن مجید اگر کوئی کتاب ہے تو اس کتاب کا اصل موضوع کیا ہے، محوری بنیادی موضوع کیا ہے، تھیم کیا ہے، سبجیکٹ کیا ہے. سوال قائم کیا اور جواب دیا انہوں نے انسان، کہ قرآن مجید کا مین سبجیکٹ ہے انسان. مجھے ان سے اختلاف ہے. حقیقتاً قرآن مجید، ابھی میں انسانی عظمت کی بات کر رہا تھا، لیکن قرآن مجید کا اصل سبجیکٹ، اصل موضوع، اصل تھیم انسان نہیں ہے، توحید ہے. تو جب بھی کوئی آپ سے پوچھے کہ یہ بتاؤ قرآن مجید کا سبجیکٹ کیا ہے، آپ کا جواب ایک لفظ میں ہوگا، توحید. دوسرا سوال، قرآن مجید نے انسان کے لیے عملی نظام اور پیغام دیا ہے نا. کتنے احکام دیے ہیں؟ کتنے؟ بے شمار احکام ہیں. طہارت سے رہو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، خمس ادا کرو، غریبوں اور یتیموں کا لحاظ کرو، بیواؤں کا خیال کرو، دوسرے انسانوں کے لیے رحمت و لطف و محبت و مروت سے پیش آؤ، معاملہ کرو تو درست کرو. ہم نے تجارت کو، بیع کو حلال قرار دیا ہے، دیکھو ربا اور سود خواری کو حرام قرار دیا ہے. اگر گناہ کرو تو توبہ کرو. اگر کوئی ایسا گناہ ہو گیا ہے کہ جو حقوق العباد اس میں شامل ہیں اور جس کی حد ضروری ہے تو حد جاری کرو، تو کتنی کرو اور کس طرح کرو، پورا ایک سلسلہ ہے احکام کا. اور قرآن مجید کے احکام اتنے ہیں کہ کوئی آسانی سے شمار کر کے نہیں بتا سکتا کہ اتنے 100 یا اتنے 1000 احکام ہیں، چونکہ احکام کے دو رتبے، احکام ظاہریہ اور احکام باطنیہ، تو کوئی احاطہ کر نہیں سکتا. تو جس طرح میں نے پوچھا کہ قرآن مجید اگر کوئی کتاب ہے تو ایک لفظ میں بتانا، صرف ایک لفظ میں کہ اس کا موضوع کیا ہے، جواب ہے توحید. اب قرآن مجید کا عملی پیغام کیا ہے، ایک لفظ میں جواب ہے تقویٰ. ایک لفظ میں بتاؤ کہ قرآن مجید کا موضوع کیا ہے، توحید. ایک لفظ میں بتاؤ کہ قرآن مجید کا عملی پیغام کیا ہے، تقویٰ. تقویٰ میں طہارت بھی شامل ہے، صلاۃ بھی شامل ہے، صوم بھی شامل ہے، پورا نظام تقویٰ میں آ گیا عملی لحاظ سے.
واضح؟ نوٹڈ؟ رجسٹرڈ؟ اچھا، تیسرا سوال، یہ تو انسان کے لیے انڈیویجول کی حیثیت سے ساتھ دے رہے ہو نا، ساتھ ساتھ چل رہی ہے ذہانت آپ کی. ایک انڈیویجول، ایک انسان توحید پر قائم ہے اور تقویٰ کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے. لیکن یہ انسان جب پورے معاشرے انسانی کے ساتھ رہے گا، ایک نظام چاہیے. کیا چاہیے؟ ایک نظام، ایک سلیقہ، کامن ویلیوز ہوں گے، کامن کوئی قانون ہوگا، کوئی نظام ہوگا، کوئی سسٹم ہوگا. یہ تو ممکن نہیں کہ ہر شخص اپنی پسند پہ صرف زندگی بسر کر لے. دوسرے کی پسند کا بھی احترام کرنا ہوگا. انسانی معاشرہ ہے یا نہیں؟ تو اگر ہم ایک لفظ میں یہ پوچھیں کہ قرآن مجید نے کوئی نظام دیا ہے یا نہیں، اگر دیا ہے تو وہ نظام کون سا ہے؟ یہاں پر آتا ہے جان سخن کا مرحلہ. قرآن مجید کا بنیادی موضوع ہے توحید. قرآن مجید کا عملی پیغام ہے تقویٰ. قرآن مجید نے جو نظام دیا ہے اس نظام کا نام ہے ولایت. ولایت نظام ہے، ولایت ایک نظام کا نام ہے. ولایت کے مسئلے پر بہت سے لوگ کنفیوزڈ ہیں، اور کنفیوژن پیدا کس نے کیا ہے معلوم ہے؟ دشمنان اسلام نے. دل جگر تھام کے بیٹھو، میں ریفرنس دے رہا ہوں. لفظ ولایت ہمارے تمہارے لیے کتنا محترم لفظ ہے کہ نہیں محترم؟ اس محترم لفظ کو سب سے پہلے غیر محترم کس نے بنایا؟ انگریزوں نے. یہاں کتنے بوڑھے بزرگ بیٹھے ہوئے ہوں گے جن کے سروں کے بال سفید ہیں، انہیں یاد ہوگا کہ جب بچے لندن پڑھنے جاتے تھے تو لوگ کہتے تھے بچہ ولایت گیا ہے. یاد ہے؟ قسم دے کے پوچھ رہا ہوں، بچہ کہاں گیا ہے؟ ولایت گیا ہے. وہاں سے جب پلٹ کے آیا تو وہ کچھ ساز و سامان لایا. اس زمانے میں وہاں کی گھڑی لے آیا، وہاں کا ریڈیو لے آیا، تو خوش ہو گئی یہ میرا بچہ ولایت سے لایا ہے. کبھی کبھی بچے صرف ولایت سے سامان لاتے تھے، کبھی حور پری بھی لے آتے تھے. کس قدر لفظ ولایت کو رسوا کیا اور ذلیل کیا. توجہ ہے؟ اور مجھے آپ کے معاشرے سے شکایت یہ ہے کہ آج بھی آپ مسکرا کے یاد دلا رہے ہیں، آپ کے لٹریچر میں، آپ کی کتابوں میں، آپ کی ہسٹری میں، آپ کی صحافت میں، آپ کی جرنلزم میں برطانیہ کو ولایت کا نام دیا گیا، اور سب کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ولایت گیا تھا اور ولایت سے پڑھ کے آیا. اس وقت کسی نے احتجاج نہیں کیا کہ لفظ ولایت کا غلط استعمال ہو رہا ہے. کہاں اہل ولایت کی غیرتیں ہیں؟ لفظ ولایت دشمن استعمال کر گیا اپنے لیے تو آپ خاموش رہے، اور اللہ کے نیک بندے معصومین کی اطاعت کرنے والے اگر استعمال کریں تو آپ کو شکایت ہے. علی کی بیعت میں جو رہے گا وہ اہل ولایت ہے. امریکہ کی جو بیعت میں رہے گا وہ اہل ولایت نہیں ہے، چاہے جو کچھ کرے. سنو ولایت کی حقیقت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نظام دیا ہے. یہاں ٹھہر کر پھر اکیڈمک بحث ہو سکتا ہے، یہاں کچھ برادران اہل سنت تشریف فرماؤ تو اکیڈمک بحث ہے، لڑنے مرنے جھگڑنے کی بات نہیں ہے، اکیڈمک بحث ہے. ہم ایک سوال کر رہے ہیں، اور وہ سوال یہ ہے کہ عزیزو یہ بتاؤ، جتنے دنیا میں مسلمان علماء ہیں، اسکالرز ہیں، وہ ایک بات کہتے رہتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام اس زندگی کے لیے مکمل نظام حیات ہے. کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں؟ توجہ رکھیے گا، دیکھیے بات جب تک پوری نہ ہو جائے
اس وقت تک میں تقریر ختم کروں گا نہیں، اب دھیرے دھیرے انرجی آ رہی ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد. سارے مسلمان کہتے ہیں اسلام مکمل نظام حیات ہے، زندگی بسر کرنے کا مکمل نظام ہے اسلام. اچھا تو مکمل نظام ہے تو اس نے زندگی کے ہر شعبے پہ روشنی ڈالی ہوگی، اور یہ سچ بھی ہے، روشنی ڈالی. اب مسلمان حضرات جو واعظ کرتے ہیں عام طور پر بتاتے ہیں کہ یہ تعلیم کی بات ہے، تو آپ یہ مثالیں دے رہا ہوں کہ انسان واش روم جائے تو کیسے جائے، بیٹھے تو کیسے بیٹھے، کس طرف رخ ہو کس طرف رخ نہ ہو. واش روم میں قدم رکھو تو پہلے بایاں، باہر نکلو تو پہلے داہنا، ٹھیک ہے نا. نہاؤ تو کیسے نہاؤ، سو تو کیسے سو، دسترخوان پر بیٹھو تو کیسے بیٹھو، کھانا کھاؤ تو کیسے کھاؤ. زندگی کی بنیادی چیزیں ہیں، یہ سب اسلام نے سکھائیں. تو یہ بتاؤ کہ انسانی معاشرے کا بڑا مسئلہ کون سا ہے؟ نظام حکومت قائم کرنا یہ بھی انسانی معاشرے کا مسئلہ ہے کہ نہیں؟ ہے نا. نظام حکومت زندگی کے ہر شعبے پر اثر انداز ہوتا ہے. آپ کو گھر بنانا ہے، آپ زمین خریدیں گے تو ایک کوئی نظام حکومت ہوگا جہاں آپ رجسٹری کرائیں گے، جو بتائے گا، توثیق کرے گا کہ آپ نے قیمت دی ہے اور یہ لی ہے اور یہ زمین آپ کی ہے. اور حکومت کے اپنے نظام کے کچھ شرائط ہوں گے کہ ان شرائط کے تحت رجسٹری مکمل ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. حکومت کا قدم درمیان میں. اب زمین خرید لی، گھر بنانا ہے، نقشہ بنانا ہے تو نقشہ پاس کرانا ہوگا اگر قاعدے کا سویلین ہے تو. اگر اچھا شہری ہے، اگر سیوک سینس ہے، اگر شہری زندگی بسر کرنے کا شعور ہے تو جو اگر اچھا سٹیزن ہے تو وہ کیا کرے گا، جو گورنمنٹ کے نارمز ہیں اس کے مطابق وہ نقشہ بنوائے گا، پاس کرائے گا، پھر گھر بنائے گا. تو حکومت کا دخل ہوا یا نہیں گھر بنانے میں؟ ہوا نا. بچہ پیدا ہوا، پیدائش کی رجسٹری کہاں ہوگی، رجسٹریشن. برتھ سرٹیفکیٹ کون دے گا؟ حکومت. اسکول میں بچہ جائے گا، اسکول کی ڈگریوں کی ریکگنیشن کون دے گا؟ حکومت. آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں روزی روٹی کمانے کے لیے، بزنس میں حکومت کے کچھ قوانین ہیں یا نہیں ہیں؟ زندگی کا ہر شعبہ، ولادت سے لے کر وفات تک حکومت کا نظام ضروری ہے. کوئی پیدا ہوا تو حکومت میں رجسٹریشن ضروری ہے تاکہ کل کوئی ڈسپیوٹ ہو قانونی تو پتہ تو رہے کہ کب پیدا ہوئے تھے، کہاں پیدا ہوئے تھے، ولدیت کیا لکھی ہوئی ہے. اور مرے تو رجسٹریشن ہو، اس لیے کہ کل کو میراث بانٹنے میں اگر ہنگامہ ہو گیا تو پتہ تو رہے کہ ہاں فلاں تاریخ میں یہ شخص واقعی مرا ہے. واضح ہے؟ زندگی کے ہر شعبے پر حکومت کا دخل ہے. اب یہ بتاؤ کہ وہ اسلام جس نے زندگی کے ہر شعبے پہ روشنی ڈالی، اس نے نظام حکومت بنانے کا بھی کوئی واقعاً روشن دستور دیا یا نہیں دیا؟ یہاں بہت سے مسلمان خاموش ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں صاحب وہ تو کچھ نہیں ہے. قرآن میں ایسا کوئی واضح حکم نہیں ہے کہ ہم حکومت کیسے بنائیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حضور دنیا سے چلے گئے، کوئی وصیت نہیں کی، انہوں نے کچھ نہیں بتایا کہ ہم حکومت کیسے بنائیں. اب بعد میں امت نے ضرورت سمجھی اور ضرورت سمجھ کے وہ ایک اپنے جیسے بن سکا حکومت بنا لی. یہ ہے نا. ابھی تک تو آپ کہہ رہے تھے کہ اسلام نے ہر شعبے پہ روشنی ڈالی ہے. تو اسلام نے زندگی کے چھوٹے چھوٹے ہر مسئلے پہ روشنی ڈالی اور اتنے بڑے مسئلے پہ کوئی روشنی نہیں ڈالی جو مسئلہ زندگی کے باقی تمام مسائل پر احاطہ رکھتا ہے.
تو ظاہر سی بات ہے کہ اس قرآن مجید نے یا اسلام نے نظریہ حکومت اور نظام قائم کرنے کا بھی کوئی نظریہ پیش کیا ہوگا. جو نظریہ نہیں قبول کیا گیا وہی نظریہ قرآنی نظریہ ہے. اور اسی لیے کہتے ہیں کہ نظریہ ولایت وہ نظام ہے جو قرآن نے عطا کیا ہے. تو قرآن کا بنیادی موضوع ہے توحید، قرآن کا بنیادی عملی پیغام ہے تقوی، قرآن کا نظام ہے نظام ولایت. اب پڑھو انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون. تمہارا ولی صرف اللہ ہے، اور اللہ کے بعد اللہ کا رسول ہے، اور اللہ کے رسول کے بعد وہ صاحبان ایمان ہیں، وہ حقائق ایمان ہیں کہ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اس حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں کہ وہ رکوع میں ہوتے ہیں. ولایت نظام ہے، نظام. ولایت تصور نہیں ہے، ولایت جذبہ نہیں ہے، ولایت نظام ہے. ہمیں اہل بیت کی بیعت میں رہنا ہے بھائی. اور اہل بیت کی بیعت رسول اللہ کی بیعت ہے، رسول اللہ کی بیعت اللہ کی بیعت ہے. اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے، کیا کہا ہے؟ الذین یبایعونک ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اے رسول، جو آپ کی بیعت کر رہے ہیں، یہ آپ کی بیعت نہیں کر رہے ہیں، یہ دراصل اللہ کی بیعت کر رہے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے. واضح ہے؟ ولایت نظام کا نام ہے. ولایت کے نظام کو ہمیں اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے. اچھا، یہ نافذ کیسے ہوگا؟ بتاؤ. میں ہاتھ جوڑ کے پوچھ رہا ہوں عزیزوں، جوانوں، بچوں، بزرگوں، بتاؤ ہم کس کی بیعت میں رہیں؟ علی کی بیعت میں رہیں یا علی کے دشمنوں کی بیعت میں؟ اچھا، مولا علی کی بیعت میں رہیں گے تو پھر قوانین کس کے چلیں گے؟ کس کے قانون چلیں گے؟ اللہ کے رسول کے، مولا نے جو قانون بتائے ہیں وہی چلیں گے. مولا کا بتایا ہوا قانون ہمیں کون بتائے گا؟ جن لوگوں نے اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول کا کلام اور چہاردہ معصومین علیہم السلام کے کلام میں تحقیق کی ہوگی، وہی تو ہمیں بتائیں گے کہ ولایت کیا ہے، بیعت کیسے کی جاتی ہے، بیعت کیسے نبھائی جاتی ہے، عہد وفا کیسے نبھایا جاتا ہے، کیسے عشق علی میں جیا جاتا ہے، کیسے مرا جاتا ہے. اس نظام کو سمجھو. ولایت کے مراتب ہیں، ولایت کے مراتب ہیں، مراتب. اسے سمجھو عزیزو، بزرگو، جوانو، محبت سے سمجھو، محبت سے سمجھاؤ. ولایت ایک نظام ہے نا. جب بھی کوئی نظام ہوتا ہے تو پھر اس نظام میں رتبے ہوتے ہیں. انڈین گورنمنٹ ایک نظام ہے، ٹھیک ہے. انڈین گورنمنٹ میں جو چیف سیکریٹری ہے گورنمنٹ آف انڈیا کا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ گورنمنٹ آف انڈیا کا افسر ہی تو کہلاتا ہے. اور جو جوائنٹ سیکریٹری اسے کیا کہتے ہیں؟ افسر. اور جو اسٹیٹ سیکریٹری اسے کیا کہتے ہیں؟ افسر. اور جناب والا جو کلکٹر ہے اسے بھی آپ کیا کہتے ہیں؟ گورنمنٹ آفیسر ہے نا. ایک کلکٹر، ایک مجسٹریٹ بھی گورنمنٹ آفیسر کہلاتا ہے، اور ایک چیف سیکریٹری بھی گورنمنٹ آفیسر کہلاتا ہے. یہ لفظ گورنمنٹ آفیسر سب پر منطبق ہوتا ہے مگر ان کی اپنی اپنی کیپیسٹی میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ واضح ہے؟ دستے ادب جوڑ کر سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ چیف سیکریٹری آف انڈیا، باقی سارے سیکریٹریز اس کے نیچے ہیں، وہ بھی گورنمنٹ آفیسر ہے. یہ لفظ ایک اصطلاح ہے، ایک ٹرمینالوجی. اور یہ بیچارہ مجسٹریٹ جو ایک شہر، چھوٹے سے شہر میں مجسٹریٹ ہے، یہ بھی کیا ہے؟ گورنمنٹ
آفیسر. تو یہ ایک ٹرمینالوجی ہے جو اس نظام سے جڑی ہوئی ہے. اگر ہم نے ڈپٹی مجسٹریٹ یا مجسٹریٹ کو کہہ دیا کہ یہ گورنمنٹ آفیسر ہے تو چیف سیکریٹری آف انڈیا برا مان جائے گا کہ تم نے اس کو کیوں گورنمنٹ آفیسر کہا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ برا مان جائے گا. یہ مولانا صاحب آپ کے بیٹھے ہیں کہہ رہے ہیں نہیں برا مانے گا، اور آپ سبھی کہہ رہے ہیں وہ اکیلے کیوں، ان کے گلے میں کیوں توق ڈال دوں میں؟ چیف سیکریٹری آف انڈیا کو یہ حق ہے کہ وہ کہے کہ تم نے میری توہین کر دی، تم سزا کے مستحق ہو. مجھے کہا جاتا ہے گورنمنٹ آف انڈیا کا آفیسر، یہ ایک چھوٹے سے شہر کا ڈپٹی مجسٹریٹ، اسے بھی تم کہہ رہے گورنمنٹ آفیسر. اسے حق نہیں ہے، وہ شکایت بھی نہیں کرے گا، وہ خوش ہوگا. ایک نظام سے وابستہ ہے، وہ اپنی جگہ، یہ اپنی جگہ. اللہ کے بنائے ہوئے نظام میں ذرہ بھی ہے اور سورج بھی. سورج اپنی جگہ ہے، ذرہ اپنی جگہ. ہم سورج کو بھی اللہ کی مخلوق کہتے ہیں، ذرے کو بھی اللہ کی مخلوق کہتے ہیں. تو کیا سورج کو شکایت کا حق ہے کہ تم مجھے اللہ کا مخلوق کہتے ہو تو ذرے کو کیوں کہہ رہے ہو؟ ارے بھائی اسرار سخن تو سیکھو. یہ چیزیں کامن ہے، ایک نوشن ہے، ایک کانسیپٹ ہے، اس کے لیے ایک ٹرمینالوجی ہے، وہ ٹرمینالوجی استعمال ہو رہی ہے. سورج کو ذرہ کہو گے تو گناہگار ہوگے، ذرے کو سورج کہو گے تو گناہگار ہوگے. مگر سورج کو بھی خدا کی مخلوق کہو گے اور ذرے کو بھی خدا کی مخلوق کہو گے تو گناہگار نہیں ہوگے. توجہ ہے؟ اب بھائی میری طاقت ختم نہ ہو جائے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ بس کہ 2 مثالیں دے دی کافی ہے ذہین مجمع کے لیے. اتنے تو ذہین ہیں نا آپ، اور مثالوں کی ضرورت ہے؟ نہیں، بس کافی ہے. ایک تکوینی مثال دے دی، ایک تشریعی مثال دے دی. اسی طرح اللہ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے، اور وہ نظام کیا ہے؟ نظام ولایت. اس نظام ولایت میں منحصر ہے ولایت کس کی ذات میں؟ اصل ولایت کس کے پاس ہے؟ اصل ولایت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. اللہ کے پاس. یہ انما جو ہے، علماء تشریف فرمائیں، افاضل، حوزے کے پڑھے ہوئے حضرات، ذمہ دار، اور آپ سب اہل ذوق ہیں. پروفیسر امتیاز صاحب تشریف فرمائیں، عربی کے پروفیسر ہیں ماشاءاللہ، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اور بہت سے حضرات ہوں گے اہل علم یہاں پر، فردن فردن میں سب کو پہچانتا نہیں ہوں. بہرحال یہ مسئلہ ایسا غامض نہیں ہے کہ جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں اس میں مزید ابہام پیدا ہو، بلکہ روشن ہوتا چلا جا رہا ہے. ابھی 2 باتیں کافی ہیں اس بات کو سمجھنے کہ نظام ہے، نظام ولایت، اور یہ منحصر ہے کس کی ذات میں؟ اللہ کی ذات میں. اسی آیت میں انما کیا ہے؟ کلمہ حصر. حصر کسے کہتے ہیں؟ حصر کے معنی ہے کہ یہ حقیقت بس اسی دائرے کے اندر ہے. اور انما میں کئی حرف ہیں؟ الف، نون، اور نون پر ہے تشدید، تو اسے 1 نہیں 2 گنا جائے گا. تو نون، میم اور الف کئی حرف ہیں؟ 5. تو 5 بار کہو بس اور بس اور بس اور بس اور بس اللہ تمہارا ولی ہے. کیا حسر ہے! حقیقت ولایت ذات حق سبحانہ و تعالی میں منحصر ہے. وہ ولی ہے. اسے ولی کس نے بنایا؟ ہم سب نے الیکشن کر کے بنایا ہے. اللہ کے مخلوقات نے اسے ولی بنایا ہے. چونکہ وہ خالق ہے اس لیے وہ ولی ہے. ٹھہرو، بس یہ مثالیں سمجھتے جاؤ
اور اس کے بعد اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے، کوئی شک ہے، کوئی شبہ ہے، محبت کے ساتھ ہم آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک باپ اگر اپنے بیٹے کو لے کے اسکول میں جائے تو اسکول میں گارجین کی جگہ کس کا نام لکھا جائے گا؟ باپ کا۔ اس سے پوچھا جائے گا کہ تم اس کے گارجین کیسے ہو گئے ہیں؟ کہیں کسی عقل مند نے باپ سے پوچھا ہے کہ تم اپنے بیٹے کے گارجین ہو کیسے گئے؟ یہی تو بتاؤ۔ باپ اپنی اولاد کا گارجین ہے اس لیے کہ وہ باپ ہے۔ فرض کیجئے ایک بزرگ بیٹھے ہوئے دادا اور ان کا بیٹا صاحب اولاد ہوا، یہ پوتے والے ہو گئے۔ پوتے کا اصل گارجین کون ہے؟ دادا یا باپ؟ باپ کو کس نے بنایا گارجین؟ محلے والے جمع ہو کے بنائیں گے، خاندان والے جمع ہو کے بنائیں گے۔ دادا بنائے کہے گا کہ بیٹا اب تم صاحب اولاد ہو گئے اور میں اس بیٹے کا تمہیں گارجین بناتا ہوں۔ ضرورت نہیں ہے یہاں پر، چونکہ یہ باپ ہے اس لیے یہ گارجین ہے۔ اللہ چونکہ خالق ہے اس لیے ولی ہے۔ وہ خالق ہے، وہ ولی ہے۔ اب اگر باپ موجود نہ ہو، باپ کہیں جا رہا ہو، چنئی سے کوئی صاحب جا رہے ہیں امریکہ کینیڈا، اور اب وہ اپنی اولاد کے لیے کسی کو گارجین بنا کے جا رہے ہیں، تو یہ بھی گارجین کون بنائے گا؟ باپ خود بنائے گا یا محلے والے ہیں؟ جو گارجین ہے اصل، وہ اپنی جگہ کسی کو گارجین بنائے گا۔ اللہ ولی ہے تمام مخلوقات کا۔ اب اگر اللہ اپنی جگہ کسی کو ولی بنائے گا تو وہی بنائے گا، مخلوقات جمع ہو کے نہیں بنائیں گے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ولایت منحصر ہے ذات حق میں، اللہ ولی ہے، اور اس کے بعد وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول ولی ہے۔ میں دست ادب جوڑ کے ایک بات کہہ رہا ہوں، سمجھو ٹھنڈے دل سے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی مجبوری تھی کہ اس نے صاف صاف مولا علی کا نام نہیں لیا؟ وہ خدا نخواستہ، نعوذ باللہ، نستجیر باللہ، اجلکم اللہ، ہم آپ کے بارے میں یہ سوء ظن رکھیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی کا خوف ہے، ڈرتا ہے کسی سے؟ کسی کے ڈر سے اس نے مولا کا نام نہیں لیا ہے؟ اس نے کہا رسول کے بعد والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، اور وہ ایمان والے جو نماز قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، جو اس حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں کہ وہ رکوع میں ہوتے ہیں۔ صفات بیان کیے نا، نام نہیں لیا۔ اس اسلوب میں، اس اسٹائل میں تہ در تہ کئی اسرار پوشیدہ ہیں۔ پہلا راز تو یہ بھی ہے کہ اگر صاف صاف اس جگہ پر نام لے لیا جاتا تو یہ بھی ممکن تھا کہ بہت سے لوگ کہتے اچھا ٹھیک ہے، اللہ کی ولایت مانی، اللہ تو نظر نہیں آتا، جتنے دن رسول زندہ رہے اتنے دن شریعت پہ عمل کریں گے، اس کے بعد جتنے دن علی ہیں ہم شریعت پہ عمل کریں گے، علی کے بعد ہم آزاد ہیں۔ نہیں، علی ابن ابی طالب سن 40 ہجری میں شہید ہو جائیں گے، اس عالم شہود اور اس عالم ظاہر سے پردہ غیبت میں چلے جائیں گے، تب بھی نظام ولایت قائم رہے گا۔ اللہ کا نظام قائم رہے گا، قرآن کا نظام قائم رہے گا، ولایت کا نظام قائم رہے گا۔ رسول نہیں ہوں گے تو علی ہوں گے، علی نہیں ہوں گے تو حسن ہوں گے، حسن نہیں ہوں گے تو حسین ہوں گے، حسین نہیں ہوں گے تو امام زین العابدین ہوں گے، امام زین العابدین نہیں ہوں گے امام باقر ہوں گے، امام باقر نہیں ہوں گے امام جعفر صادق ہوں گے، امام جعفر صادق نہیں ہوں گے امام موسیٰ الکاظم ہوں گے، امام موسیٰ الکاظم نہیں ہوں گے تو امام حسن، امام موسیٰ الکاظم کا امام علی رضا ہوں گے۔
امام علی رضا نہیں ہوں گے، امام محمد تقی ہوں گے، وہ نہیں ہوں گے امام علی نقی ہوں گے، وہ نہیں ہوں گے امام حسن عسکری ہوں گے، وہ نہیں ہوں گے امام حجت ابن الحسن العسکری ہوں گے۔ نظام قائم رہے گا۔ اسی لیے نہ صرف یہ کہ نام نہیں لیا، بلکہ الذی نہیں کہا، الذین کہا ہے۔ شیعوں، مسلمانوں، مفسروں، تم اس ایک آیت سے صرف علی کی ولایت ثابت کرتے ہو، اسی ایک آیت سے 12 اماموں کی ولایت ثابت ہوتی ہے۔ الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، نظام ولایت قائم رہے گا۔ اچھا اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ جب مولا امام زمانہ پردہ غیب میں چلے جائیں گے تو پھر اللہ کے حکم پہ ہم عمل کریں کہ چھوڑ دیں؟ بس جو تم مشورہ دو وہی کریں گے۔ آدمی کسی کے مشورے پہ تو چلتا ہی ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی سے مشورہ نہ لے۔ اتنا بڑا مجمع ہے، سب اہل ولایت ہیں، سب باہوش ہیں، مسلمان ہیں، خوش عقیدہ ہیں، تو میں دست ادب جڑوں کے پوچھ رہا ہوں مجھے بتاؤ تو صحیح کہ میں کیا کروں؟ 12ویں امام پردہ غیب میں ہیں، 11ویں امام کی شہادت ہو چکی، اب ہم قرآن کا نظام ہے یا معطل؟ معطل، نعوذ باللہ۔ قرآن قیامت تک کے لیے زندہ کتاب ہے۔